بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں آپ کا جنید سلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں انصاف ڈیجیٹل۔ ناظرین، عمران خان کی صحت اور خیریت کے حوالے سے ہر گزرتے لمحے کے ساتھ تشویش بڑھتی جا رہی ہے، لیکن دوسری طرف حکومت اپنی ضد اور ہٹ درمی اور ڈھٹائی پر انتہائی بے شرمی کے ساتھ قائم ہے۔ عمران خان اور ان کی بہن اور ڈاکٹرز سے ملاقات کروانے تک کے لیے بھی تیار نہیں ہے، جس پر تحریک انصاف کی سیاسی کمیٹی نے پورے ملک سے اسلام آباد کی جانب مارچ کی کال دے دی ہے، اور اس معاملے میں پارٹی اس قدر سنجیدہ نظر آ رہی ہے کہ تحریک انصاف کے پنجاب کے مختلف شہروں میں ہونے والے تمام احتجاج منسوخ کر دیے اور کارکنوں سے کہا گیا ہے کہ وہ اسلام آباد کی جانب مارچ کی تیاریاں کریں۔ اس صورتحال میں اب ساری نظریں جو ہیں وہ علی امین گنڈا پور کی جانب ہیں کہ آیا اس بار بھی وہ مارچ کی قیادت کریں گے یا پھر کسی اور رہنما کو یہ ذمہ داری سونپی جائے گی۔ علی امین گنڈا پور نے جس طرح جرگے کے معاملے پر وفاقی حکومت کو ایک مشکل صورتحال سے نکالا ہے، بلکہ وطن عزیز کو کہنا چاہیے مشکل صورتحال سے نکالا ہے، اس کے بعد تو میرا خیال ہے کہ نون پر اور زیادہ ذمہ داری آن پڑی ہے کہ وہ عمران خان کی صحت اور جیل میں خیریت کے حوالے سے کوئی ایک سنجیدہ اقدامات کریں، اور ان کی عمران خان اور خود علی امین کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ حکومت کو مجبور کریں کہ ان کی عمران خان سے ملاقات فوری طور پہ کروائی جائے، اور اگر وہ ایسا نہیں کرتے یا حکومت ان کی بات نہیں مانتی تو انہیں ایک بار پھر اس مارچ کی قیادت کا اعلان کر دینا چاہیے۔ گزشتہ مارچ کے بعد اگرچہ تحریک انصاف کے کارکنوں میں بہت زیادہ تشویش اور اضطراب پایا جاتا ہے، پھر بھی عمران خان کے نام پر وہ ہر صورت میں مارچ میں شرکت کریں گے، اور جہاں تک میری اطلاعات ہیں وہ بھی یہی ہے کہ کارکن ایک مرتبہ پھر گرفتاریوں کے اور مظالم کے پہاڑ کے باوجود پوری طرح چارج نظر آ رہے ہیں، کیونکہ اس دفعہ ان کے سامنے کوئی سیاسی سلوگن نہیں ہے بلکہ عمران خان کی زندگی کا معاملہ ہے، اور حکومت کی جانب سے مارچ کے اعلان کو تحریک انصاف کی ملک دشمنی قرار دیا جا رہا ہے کہ جی ایسے موقع پہ جب شنگھائی کانفرنس ہو رہی ہے تو پوری جب ورلڈ لیڈرز آئے ہوں گے اور یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا تو کیا میسج جائے گا۔ اب ناظرین ذرا ٹھنڈے دل سے اب غور کریں کہ ضد اور ہٹ درمی کا مظاہرہ کس کی طرف سے کیا جا رہا ہے، پی ٹی آئی کی طرف سے یا حکومت کی طرف سے؟ کیا یعنی اگر ورلڈ لیڈرز اسلام آباد میں آ رہے ہیں تو مطالبہ کیا کیا جا رہا ہے؟ عمران خان کی رہائی کا نہیں، دوبارہ الیکشن کا نہیں، ووٹوں کی گنتی کا نہیں، فارم 47 پر بننے والی حکومت کے خاتمے کا نہیں، ایک چھوٹا سا مطالبہ ہے 2210% جائز، قانونی، دستوری، اخلاقی۔ کیا مطالبہ ہے کہ ایک قیدی کو جس کی صحت کے حوالے سے پورے ملک میں نہیں پوری دنیا میں تشویش کی لہر دوڑ گئی ہوئی ہے، اس کی سگی بہن کو، اس کے ڈاکٹرز کو 10 منٹ کی ملاقات کروا دی جائے؟ اتنی ڈھٹائی، اتنی بے شرمی، اور پھر یہ کہنا کہ حالات کی خرابی کی ذمہ داری پی ٹی آئی پہ ہے۔ خدا کا نام لیں، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کس ضد اور ہٹ درمی پہ ڈٹے ہوئے ہیں؟ کس قدر بے شرمی کا مظاہرہ حکومت کر رہی ہے؟ ناظرین، کسی سے آپ نون لیگ کے کسی بندے سے پوچھ کے دیکھ لیں کہ اس موقع پہ کون غلطی پہ ہے۔ ایک چھوٹی سی بات، معمولی سی بات پہ حکومت جان بوجھ کے اڑی ہوئی ہے، اس کا مطلب ہے حکومت جان بوجھ کے دانستہ طور پہ حالات کو خراب کرنا چاہ رہی ہے۔ حکومت کی جانب سے مارچ کے اعلان کو مطلب تحریک انصاف کی ملک دشمنی قرار دیا جا رہا ہے، میری سمجھ سے باہر ہے کہ مطلب اگر حکومت چاہے تو اس کال کو آدھے گھنٹے میں واپس کرا سکتی ہے۔ کرنا کیا ہے کہ ان کی بہن اور ان کے ذاتی ڈاکٹر سے ملاقات کرا دی جائے۔ وہ یار اس میں کون سی راکٹ سائنس ہے؟ کیونکہ بہرحال خان صاحب کی صحت کے حوالے سے جس طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں اس نے ہر ایک کو بے چین کر رکھا ہے۔ میرا خیال ہے کہ حکومت کو اپنی ذمہ داری کا ادراک کرنا چاہیے اور عملی طور پہ کچھ کر کے دکھانا چاہیے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ خان صاحب اس وقت مکمل طور پر قید تنہائی میں ہے، اور اگر یہ باتیں غلط ہیں تو حکومت ملاقات کی اجازت دے، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا، ورنہ یہ پھر سچ کے ساتھ جو ہے وہ غلط باتیں بھی پھیلیں گی، پھر افواہیں بھی پھیلیں گی۔
ابھی تک جو باتیں سامنے آ رہی ہیں وہ حقیقت سے قریب تر معلوم ہو رہی ہیں. مطلب ان کے سیل کے سامنے جو ان کو واک کے لیے جگہ دی گئی تھی خان صاحب کو، وہ سہولت بھی اب ان سے واپس لے لی گئی ہے، اور انہوں نے مکمل طور پر اب 6x8 کے سیل تک، جس کا سب سے پہلے اس خادم نے ذکر کیا تھا، پورا نقشہ آپ کو بتایا تھا، خان صاحب کو اس سیل میں محدود کر دیا گیا ہے. یہاں جہاں پر میرا خیال 1-2 قدم چلنا بھی محال ہے، اور اس سیل کی بھی بجلی جو ہے وہ منقطع کر دی گئی ہے. اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ خان صاحب کے دانت کی تکلیف بڑھتی چلی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے اب ان کے کان اور سر میں بھی شدید درد رہنے لگا ہے، لیکن انہیں ڈاکٹرز تک رسائی نہیں دی جا رہی. مقصد صرف اتنا ہے کہ عمران خان سے کوئی ملاقات نہ کرے، اور ایسا ہوا تو وہ پارٹی کو نئی گائیڈ لائن دے سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ عمران خان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، جو تمام تر مظالم کے سامنے ڈٹ کر کھڑا ہے. اور میڈیکل سائنس کے مطابق ناظرین 40 برس کی عمر میں انسان کا جو امیونٹی سسٹم ہے وہ 56% رہ جاتا ہے، جبکہ 70 سال کی عمر میں انسان کمفرٹ زون میں چلا جاتا ہے، یعنی اپنے لیے آسانیاں مانگنے لگتا ہے. لیکن یہ شخص جس کا نام عمران احمد خان نیازی ہے، وہ 72 سال کی عمر میں بھی مزاحمت کا ماؤنٹ ایورسٹ بنا ہوا ہے. کسی صورت میں ہار ماننا تو دور کی بات ہے، وہ اپنے دشمن کے سامنے 1 سینٹی میٹر بھی جھکنے کے لیے تیار نہیں ہے، اپنے موقف سے 1 سینٹی میٹر پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں، اپنے اصولی موقف سے گفتگو مذاکرات کے لیے وہ ہر دم تیار ہے. اور ناظرین اس حوالے سے آپ ایک اور خبر بھی سن لیں. بعض ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ جیل میں عمران خان کی بہن علیمہ خان سے ایک اہم ترین شخصیت کی فون پہ بات کرائی گئی ہے، جس میں ان سے کہا گیا ہے کہ اگر وہ یہ بیان دے دیں کہ عمران خان نے ڈی چوک کا احتجاج ختم کر دیا ہے تو آپ کو فوری طور پہ رہا کر کے لاہور بھیج دیا جائے گا. یعنی وہ عمران خان کے بیاف پہ کہہ دیں گے کہ خان صاحب نے یہ کہا ہے. اور اس شخصیت کا کہنا تھا کہ آپ کو آدھا گھنٹہ سوچنے کے لیے دیتے ہیں، جس پہ علیمہ خان نے کہا کہ آدھے گھنٹے بعد نہیں، میں ابھی آپ کو بتا دیتی ہوں کہ میں ایسا کوئی بیان نہیں دوں گی. احتجاج ختم کرنا ہے تو عمران خان سے بات کریں. یعنی عمران خان ہی نہیں، اس کی مطلب ضعیف بہنیں میں کہوں گا، وہ بھی بہادری اور دلیری کی مثال بنی ہوئی ہے. اچھا ناظرین، خبر آئی ہے کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اپنے لیے ہونے والا جو فیئر ویل ڈنر ہے وہ لینے سے انکار کر دیا ہے. چیف جسٹس کی طرف سے لکھا گیا ہے کہ ایک خاص طور پہ خط لکھا گیا ہے کہ جس میں انہوں نے کہا ہے کہ وہ فیئر ویل ڈنر اس لیے نہیں لینا چاہتے کہ اس پہ قومی خزانے سے 20 لاکھ روپے خرچ آئیں گے. واہ، کیا بچت فرما رہے ہیں کتنی بڑی بچت فرمائی ہے آپ نے. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ قومی خزانے پہ بوجھ ہوگا. اس خط کے مدرجات سامنے لانے کے بعد چیف جسٹس کے جو حامی یوٹیوبرز ہیں انہوں نے آسمان سر پہ اٹھا رکھا ہے کہ چیف جسٹس نے جاتے جاتے بھی بڑا اقدام کر دیا، سادگی کی مثالیں قائم کر دی اور قومی خزانے کو 20 لاکھ کا فائدہ پہنچا دیا. ناظرین حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے. حقیقت بڑی تلخ ہے، بلکہ وہ یوں کہ سپریم کورٹ میں الوداعی ڈنر ایک روایت ہے، اور جو آنے والا چیف جسٹس جانے والے چیف جسٹس کے اعزاز میں دیتا ہے. پرابلم یہ ہے کہ یہاں تو آنے والے چیف جسٹس کا نوٹیفیکیشن ہی جاری نہیں ہوا، تو پھر الوداعی ڈنر کا میزبان کون ہوگا؟ لیکن قاضی فائز عیسیٰ خود ہی دعوت نامے جاری کرتے ہیں کہ میرے الوداعی ڈنر میں آئیں. یہی ہو رہا تھا نا. تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اب بھی جسٹس منصور علی شاہ کے خلاف سازشیں جاری ہیں. اور دوسری اس ڈنر کی منسوخی کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت سپریم کورٹ کے 10 ججز کی قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے بول چال تک بند ہے. اور ایسی صورت میں خدشہ تھا کہ یہ ججز اس ڈنر میں شرکت سے انکار کر سکتے ہیں، اور ایسا ہوتا تو یہ پھر قاضی صاحب کے لیے نہایت شرمندگی کی بات ہوتی، کیونکہ اس سے پہلے کبھی بھی کسی چیف جسٹس کے الوداعی ڈنر میں اتنی بڑی تعداد میں ججز نے شرکت سے انکار نہیں کیا. اس لیے کسی خفت اور شرمندگی سے بچنے کے لیے قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے خود ہی ڈنر لینے سے انکار کر دیا. اور اگر ان کا مقصد قومی خزانے کی رقم ہی بچانا مقصود تھا تو انہوں نے پھر سپریم کورٹ بار کا جو ڈنر ہے وہ کیوں قبول کر لیا؟ سپریم کورٹ بار بھی تو سب جانتے ہیں کہ حکومت کی مالی امداد سے چلتی ہے نا، وہاں پر بھی تو قومی خزانے سے ہی رقم صرف ہونا تھی نا. تو اس لیے قاضی کے حامی جو ہے وہ اتنی بات ہی کریں جو میرا خیال ہے کہ حقیقت سے لگا کھاتی ہو. اچھا ناظرین،
آئینی ترامیم کے حوالے سے حکومت کی سرتوڑ کوششیں جاری ہیں۔ حکومت نے مولانا کے ساتھ جو مسودہ شیئر کیا ہے اس میں ایک نہیں 5 آئینی عدالتوں کے قیام کی بات کی گئی ہے۔ یہ پہلے بھی بات آ چکی ہے اور یہ خادم بھی آپ کی خدمت میں کافی دن پہلے ہی عرض کر چکے۔ اچھا، ذرائع کا کہنا یہ ہے کہ حکومت ابھی تک قاضی فائز کو آئینی عدالت کا چیف جسٹس بنانے کے فیصلے سے پیچھے نہیں ہٹی، اور نون لیگ کی قیادت کا خیال ہے کہ ایسی آئینی ترامیم کا کیا فائدہ جس کے بعد قاضی فائز کو آئینی عدالت میں جج نہ لگایا جا سکے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ گناہ بلعزت ہے۔ حکومت کے آئینی مسودے سے پتہ یہ چلتا ہے کہ وہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو بھی کسی صورت ابھی تک چیف جسٹس نہیں دیکھنا چاہتے، کیونکہ مسودے میں 3 رکنی ججز کے پینل سے نئے چیف جسٹس کے انتخاب کی بات کہی گئی ہے، یعنی حکومت جسٹس منصور اور جسٹس منیب کو کسی صورت بھی چیف جسٹس کے عہدے پر متمکن نہیں دیکھنا چاہتی۔ البتہ جسٹس یحییٰ آفریدی کو چیف جسٹس بنانے پر تیار ہے، اور ذرائع کا کہنا یہ ہے کہ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کو چیف جسٹس بنانے پر شاید مولانا فضل الرحمان بھی رضامند ہو جائے، اور یہی وجہ ہے کہ ابھی تک جسٹس منصور کو چیف جسٹس بنانے کا نوٹیفیکیشن تک جاری نہیں کیا گیا۔ اچھا، بعض ذرائع کا کہنا یہ ہے کہ مولانا کے دل میں قاضی صاحب کی محبت ڈالنے کے لیے ایک انتہائی اہم شخصیت کی جو ملاقات ان کے سیکٹری کی ملاقات کروائی گئی ہے، مولانا سے کروائی گئی، اور نام تو نہیں لیا جا رہا، لیکن کہنے والے کہتے ہیں کہ قاضی فائز عیسی صاحب کے سیکٹری جو ہے ڈاکٹر مشتاق، انہوں نے یہ ملاقات کی ہے، اور ذرائع یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ مولانا کسی طرح قاضی کو نئی عدالت کے سربراہ، پوری کوشش کی جا رہی ہے کہ مولانا کسی طرح قاضی صاحب کو نئی عدالت کے سربراہ کے طور پہ تسلیم کر لیں۔ مولانا کو خوش کرنے کے لیے گزشتہ روز مبارک ثانی کیس کا تفصیلی فیصلہ اردو میں بھی جاری کیا گیا۔ یہ وہی فیصلہ ہے جو مولانا نے چیف جسٹس قاضی کو ان کے چیمبر میں بیٹھ کے ڈکٹیٹ کرایا تھا، آپ کو یاد ہوگا۔ اور ذرائع کا کہنا یہ ہے کہ قاضی صاحب کی جو رعونت ہے وہ ایسے ہی نہیں ہے، انہیں حکومت نے یقین دہانی کرا رکھی ہے کہ انہیں ہر صورت مدت ملازمت میں توسیع دی جائے گی، کیونکہ حکومت کا خیال یہ ہے کہ قاضی کے بغیر آئینی عدالت بنا بھی دی گئی تو وہ چلے گی نہیں۔ صرف قاضی فائز عیسی ایک ایسی شخصیت ہے جو آئین اور دستور کو بہت اچھا جانتے ہیں، پی ایچ ڈی کی ہوئی انہوں نے، اور صرف وہی آئینی عدالت کو چلا سکتے ہیں۔ اچھا ناظرین، ایک طرف حکومت میں شامل جماعتیں دعویٰ کر رہی ہے کہ آئینی ترامیم کے لیے ان کے نمبرز پورے ہیں، لیکن دوسری طرف آثار بتاتے ہیں کہ حکومت نمبر گیم سے ابھی بہت دور ہے، جس کی ایک بڑی علامت یہ ہے کہ تحریک انصاف کے ارکان کو توڑنے کے لیے حکومت کا کریک ڈاؤن جاری ہے۔ پی ٹی آئی کے وہ ارکان جو حکومت کی بات نہیں مان رہے وہ اب بھی بہت بری طرح زیر عتاب ہے۔ کسی رکن کا پلازہ گرا دیا گیا ہے تو کسی کا گھر مسمار کر دیا گیا ہے، کسی کے بیٹے کو اٹھا لیا گیا ہے تو کسی کے اہل خانہ کو لاپتہ کر دیا گیا ہے۔ گجرانوالہ میں خرم دستگیر کو شکست دینے والے پی ٹی آئی کے رکن عارف مبین جٹ خود تو روپوش ہیں، جس پر ایجنسیوں نے، پولیس نے ان کے اہل خانہ پر انتہائی بے رحمی کے ساتھ غصہ نکالا ہے۔ گجرانوالہ میں پہلے ان کی فیکٹری سیل کی گئی جہاں کام کرنے والے سینکڑوں ملازمین کئی ماہ سے بے روزگار ہیں، اور گزشتہ روز ان کے گھر کا محاصرہ کیا گیا ہے، اور یہ سارا ظلم اس وجہ سے ہے کہ عارف متین جٹ جو ہیں وہ آئینی ترمیم کے لیے کسی طرح ووٹ دیتے۔ اور تحریک انصاف کے سرگودا سے رکن شفقت ایوان کا کہنا ہے کہ ان سے ایک دوست کے ذریعے رابطہ کر کے انہیں 70 کروڑ روپے کی پیشکش کی گئی، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ ووٹ دینے کے بعد وہ ڈی سیٹ ہوئے تو انہیں دوبارہ منتخب بھی کروا دیا جائے گا، لیکن انہوں نے یہ پیشکش قبول کرنے سے دو ٹوک انکار کر دیا ہے۔ اچھا ناظرین، آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ ایک دن پہلے ایک ایم این اے کے بھائی نے مجھے فون کر کے اپنے اوپر اور اپنے اہل خانہ کے اوپر ہونے والے مظالم کی بپتا سنائی، اور میں حلفاً آپ کو بتاتا ہوں کہ میں 5-7 جملوں سے زیادہ وہ داستان نہیں سن سکا، اور میں رونے لگا اور میں نے فون بند کر دیا۔ یہ گزشتہ رات کی بات کر رہا ہوں، اور ناظرین گزشتہ رات ہی بلاول بھٹو نے اعلان کیا کہ حکومت کے پاس ترمیم کے لیے مولانا کے بغیر ہی 2/3 اکثریت پوری ہے۔ اس بیان نے بھی بہت صورتحال میں پیچیدگی میں اضافہ کر دیا۔
مگر کیونکہ نون لیگ نے اس دعوے کو رد کر دیا۔ گزشتہ رات ایک ٹی وی انٹرویو میں نون لیگ کے عرفان صدیقی صاحب جو بہت سارے کارڈز کھیل رہے ہیں، ان کا کہنا یہ تھا کہ پتہ نہیں بلاول نے یہ کیسے اندازہ لگایا کہ ہمیں مولانا کے ووٹوں کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ عرفان صدیقی صاحب نے ان کا کہنا یہ تھا کہ ہمیں مولانا کے ووٹ اور سپورٹ دونوں کی ضرورت ہے۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آئینی ترامیم پاس کرانے کے لیے حکومت ابھی تک پریشانی کا شکار ہے۔ اور ناظرین، اصل میں نا آئینی ترمیم کے حوالے سے نون اور پی پی میں میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ چوہے بلی کا کھیل جاری ہے، جو کافی دنوں سے جاری تھا۔ وہ 2 دن کے لیے ایک پارٹی چوہے کا رول پلے کرتی تھی اور اگلے 2 دن دوسری پارٹی چوہا بن جاتی تھی، پہلی بلی بن جاتی تھی۔ وہ ایک دوسرے سے سیکھتے تھے شاید، اور دونوں کے اپنے اپنے تحفظات تھے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، اور دونوں ایک دوسرے کی نقل بھی کر رہے تھے کہ کبھی ذمہ داری ایک پارٹی پہ عائد ہو جاتی تھی آئینی ترامیم کی، پھر مایوسی کے عالم میں دوسری پارٹی کو یہ ذمہ داری سونپ دی جاتی تھی۔ لیکن جب بلاول کے ہاتھ میں 2-3 دن پہلے یہ ان کے ہاتھ میں بال آیا ہے تو انہوں نے بہت گندی بالنگ کی ہے، انہوں نے ہر بال پہ چھکا کھایا ہے، بہت گندی بالنگ کی ہے بلاول نے۔ اور بلاول نے اپنا اگر کہیں کچھ نوجوانوں میں یا کسی کارنر میں ان کے لیے کوئی سافٹ کارنر تھا آئندہ سیاست کے حوالے سے، تو وہ بھی اپنا برباد کر لی ہے۔ اور میں یہ ناظرین آپ کو بتاتا چلوں، اس میں جب یہ دونوں پارٹیاں ایک دوسرے کی نقل کر رہی تھیں تو پی پی نے چلاکی یہ کی کہ اپنے سارے کارڈز نون کو شو نہیں کیے۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ ترامیم کے اس کھیل میں نون تو بالکل فارغ ہو گئی سیاسی طور پہ۔ پیپلز پارٹی اب اپنا کچھ بچا کھچا جو مال متاع ہے وہ بچانے کی کوشش میں مصروف ہے، لیکن اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ انہوں نے جب اس کی نقل کی ہے نون کی، تو مجھے وہ بات یاد آ گئی کہ شاید زرداری نے یہاں پہ نواز شریف صاحب کو شکست دے دی کہ وہ ایک میڈیکل کا پروفیسر جو ہوتا ہے وہ اسٹوڈنٹس کو فائنل ایئر میں وہ کتے کی سرجری کر رہے ہوتے ہیں، پڑھانے کے لیے کتے کا آپریشن کر رہے ہوتے ہیں۔ اس میں پتہ نہیں وہ کیا چیز ٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں، تو پروفیسر کہتا ہے کہ ذرا غور سے دیکھو، جو میں کروں گا وہی آپ نے کرنا ہے۔ سارے طالب علم، جس میں طالبات بھی ہوتی ہیں اور طالب علم بھی ہوتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ کتے کے منہ میں آپ یہ دیکھو، یہ میں نے انگلی دی کتے کے منہ میں اور پھر میں نے یہ اپنے گال پہ انگلی لگا لی، تو آپ بھی یہی سارے کرو۔ وہ بڑی کراہت کے ساتھ سارے لڑکے لڑکیاں یہی کام کرتے ہیں، لیکن بہت کراہت کے ساتھ کرتے ہیں۔ تو پھر وہ بڑی امید بھری نظروں سے اپنے پروفیسر کی طرف دیکھتے ہیں کہ جی ہم نے وہی کر دیا ہے جو آپ نے کہا تھا۔ تو پروفیسر کہتا ہے بس یہی بات، یہی غلطی، میں آپ کا دھیان دیکھنا چاہتا تھا، آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ میں نے کیا کیا ہے۔ آپ نے وہی انگلی جو تھی وہی کتے کے منہ میں ڈالی ہے، وہی یہاں پہ لگا لی ہے۔ او بھائی، میں نے یہ انگلی کتے کے منہ میں ڈالی تھی، یہ یہاں لگائی تھی۔ سارا کھیل دھیان کا ہے، تو ان کے ساتھ بھی یہی ہوا ہے۔ نون لیگ دھیان مس کر گئی ہے اندر سے، اور پیپلز پارٹی کچھ نہ کچھ اپنا جو مال و متاع ہے وہ بچانے میں کامیاب ہو گئی ہے۔ بالکل جیسے کہیں کہیں پہ وہ یہ بیان داغ دیتے تھے کہ نہیں نہیں ہمیں اس بات پہ اعتراض ہے، پھر مولانا فضل الرحمان کے ساتھ ڈیل کرتے ہوئے پیپلز پارٹی کچھ اپنا بچا کچا امیج بچانے میں کامیاب ہو گئی ہے، لیکن نون لیگ نے تو اپنا سارا کچھ ہی روڑ دیتا ہے۔ نون لیگ تو اس حد تک آگے چلی گئی ہے کہ اس کو یہ اندازہ ہی نہیں تھا کہ اس نے آئندہ الیکشن لڑنا ہے، یا اس نے کوئی اس مہینے کے بعد بھی اگلے مہینے بھی سیاست کرنی ہے۔ تو ناظرین، ذرائع یہ کہتے ہیں کہ حکومت کے پاس ترمیم پاس کرانے کے لیے آخری ارباب یہی ہے کہ الیکشن کمیشن سے نوٹیفیکیشن کرا کے مخصوص نشستیں جو ہے وہ حکومتی جماعتوں میں بانٹ دی جائیں اور اس عددی اکثریت سے منظور کرا لی جائے، بعد میں جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ تو ناظرین، میں یہ سارے جھنجھٹ سے بچ کے صرف ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ اگر سارے طاقتور لوگوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے، حکومت نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ہر قیمت پہ، ہر صورت میں، کچھ بھی ہو جائے یہ ترامیم منظور کرانی ہے، تو اعلان کر دیں کہ جی 1 مہینے کے لیے آئین معطل ہے، آئین کو لپیٹ کے ہم نے رکھ دیا۔
کوئی آئین شائن نہیں، کوئی، اور اعلان کر دے لاؤڈ سپیکر پہ جا کے کہ جی آئینی ترمیم منظور ہو گئی ہے. اس کے بعد جب آئینی ترمیم منظور ہو جائے گی تو اسی قاضی فائز عیسیٰ کی عدالت میں کیس جائے گا نا، جنہوں نے میرا خیال ہے کہ ایک پیشی پر بھی دوسری پیشی پہ فیصلہ کر دینا ہے حکومت کے حق میں کہ جی آئین کی معطلی 1 مہینے کے لیے بالکل ٹھیک تھی اور میری تقرری بھی ٹھیک تھی، جو کچھ ہوا 1 مہینے کے دوران سب کچھ ٹھیک تھا، نہ جوڑ توڑ کرنا پڑے گا، نہ مار کٹائی کرنی پڑے گی، نہ سب کچھ. سیدھی سیدھی بات ہے، کیوں اتنا تردد کر رہے ہیں؟ یہ ووٹ ڈلوانا اور پتہ نہیں نمبر گیم پوری کرنا چھوڑ دیں. مطلب دیکھیں اس میں سب سے بڑی ناظرین رکاوٹ ابھی تک جو ہے وہ حکومت کے لیے مخصوص نشستوں کی بندر وارنٹی ہے نا، جو آئینی ترمیم صرف قومی اسمبلی سے منظور، وہ کر کے بھی آئینی جو ترمیم ہے وہ قومی اسمبلی سے منظور کرائی جا سکے گی، سینٹ سے پھر بھی نہیں ہونی. ہر طرح سے دیکھ لیں کہ معاملہ جو نمبر گیم والا پورا ہوتا نظر نہیں آتا. اسی لیے آئینی ترمیم کے لیے مولانا کا ساتھ بہت ضروری ہے، لیکن مولانا کی حمایت حاصل کرنے کے باوجود ترمیم کے لیے مطلب کچھ ارکان کو، پی ٹی آئی کے کچھ ارکان کو توڑنا پڑے گا. اس لیے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ حکومت کی جو دیوانگی اور بوکھلاہٹ ہے اس میں بہت عجیب انداز میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. مطلب مجھے تو ترس آتا ہے بعض دفعہ حکومت کو کہ کیڑے رولج پہ گئی. اور آج قومی اسمبلی کی پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے جس میں آئینی ترمیم کے مسودے پہ غور کیا جانا تھا، لیکن اجلاس بے نتیجہ رہا کیونکہ اس میں بھی کوئی اتفاق رائے نہیں ہو سکا. اجلاس میں جے یو آئی نے اپنا آئینی مسودہ پیش کیا ہے اور کامران مرتضیٰ صاحب کا کہنا تھا کہ ان کے اور پیپلز پارٹی کے مسودے میں آئینی عدالت کے قیام اور آئینی بینچ کے قیام کا فرق ہے. اور ان کا کہنا یہ تھا کہ پیپلز پارٹی کے 26 نکاتی مسودے کے جواب میں انہوں نے 24 نکاتی مسودہ پیش کیا ہے. اور ذرائع کا کہنا ہے کہ جے یو آئی نے ایک بار پھر حکومتی مسودے پر اتفاق کرنے سے صاف انکار کر دیا. اب پارلیمانی کمیٹی کا جو اجلاس ہے غالباً 17 اکتوبر کو ہوگا جس میں ایک بار پھر اس آئینی مسودے پہ غور ہوگا. اچھا ناظرین، میں آپ کو پھر ایک مرتبہ اپنی چھوٹی سی یہ معروضات ضرور آپ کی خدمت میں رکھوں گا کہ میرا خیال ہے کہ پی ٹی آئی کو کسی طرح بھی اپنی سفارشات نہیں دینی چاہیے کسی بھی صورت میں. یہ پی ٹی آئی کی اخلاقی پوزیشن کو بہت بری طرح ڈیمیج کرے گی. دیکھیں پی ٹی آئی جب ان آئینی ترامیم کو نہیں مانتی اور بار بار اس موقف کا اظہار کر رہی ہے کہ جب ہاؤس پورا نہیں ہے تو پھر آئینی ترامیم بھی نہیں ہو سکتی، اور آئینی ترمیم کے ہر نقطے پر اعتراض ہے، جس طرح سے منظور کروایا جا رہا ہے اس پہ اعتراض ہے، تو پھر میری ذاتی رائے، ناقص رائے یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو کسی بھی صورت میں ان آئینی ترامیم کا حصہ نہیں بننا چاہیے. ناظرین، اس کے ساتھ ہی آج کی آخری بات، رات کے راہی تھک مت جانا صبح کی منزل دور نہیں. رات کے راہی تھک مت جانا صبح کی منزل دور نہیں، دھرتی کے پھیلے آنگن میں پل دو پل ہے رات کا ڈیرا. دھرتی کے پھیلے آنگن میں پل دو پل ہے رات کا ڈیرا. ظلم کا سینہ چیر کے دیکھو جھانک رہا ہے نیا سویرا. ڈھلتا دن مجبور سہی چڑھتا سورج مجبور نہیں. صدیوں تک چپ رہنے والے اب اپنا حق لے کے رہیں گے. جو کرنا ہے کھل کے کریں گے، جو کہنا ہے صاف کہیں گے. جیتے جی گھٹ گھٹ کر مرنا اس جگ کا دستور نہیں. ٹوٹیں گی بوجھل زنجیریں جاگیں گی سوئی تقدیریں. ٹوٹیں گی بوجھل زنجیریں جاگیں گی سوئی تقدیریں. لوٹ پہ کب تک پہرا دیں گی زنگ لگی خونی شمشیریں. رہ نہیں سکتا اس دنیا میں جو سب کو منظور نہیں. رہ نہیں سکتا اس دنیا میں جو سب کو منظور نہیں. رہ نہیں سکتا اس دنیا میں جو سب کو منظور نہیں. ناظرین خوش رہیں، خوش رکھیں. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ولاگ میں. اللہ حافظ.